شروع ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ پیری مریدی میں خلیفہ یا مجاز بنانے کی کیا دلیل ہے؟ پیری مریدی میں خلیفہ یا مجاز بنانے کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے اجماع امت سے یہ ثابت ہے۔ ایک حدیث ہے اور کہتے ہیں کہ حدیث تو یہ نہیں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ تمام مسلمان جس چیز کو جائز کہیں تو وہ حسن کا اچھا کہیں تو وہ اللہ کے لیے نزدیک حسن ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ حدیث مرفوع کے طور پر بھی ہے کہ حضور کا ارشاد ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یہ حضرت ابن مسعود کا ارشاد ہے۔ چلو، حضرت ابن مسعود کا ارشاد ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ وہ چیز جس کو تمام مسلمان اچھا کہیں وہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے۔ میں مثال دوں، دیکھو، نماز اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے دعا۔ نماز اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے دعا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ بس نماز میں اگر دعا ہے تو مغز ہے، اور اگر نماز میں دعا نہیں ہے تو بے گری کی مونگ پھلی ہے، دیکھنے میں منفلی ہے، دبائے تو اندر پچ دے کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر نماز میں دعا نہیں ہے تو وہ تو بے گری کی مونگ پھلی ہے۔ نماز عبادت ہے، اس میں دعا چاہیے، اور دعا کا محل ہے قاعدہ اخیرہ۔ جب آپ قاعدہ اخیرہ کریں تو تحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں۔ یہ ہم نے ایک دعا اللہم انی ظلمت نفسی یاد کر لی ہے، یہی دعا نہیں۔ آپ دنیا آخرت کی کوئی دعا مانگنی ہو مانگیں، مگر عربی میں ہونی چاہیے۔ عربی کے علاوہ دوسری زبان اگر نماز میں استعمال کرو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب دعا کرو، اور یہی قاعدہ اخیرہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی نفلوں میں سجدے میں دعا کرو، نفلوں میں تہجد میں سجدے میں دعا کرو، لمبی دعا کرو۔ وتروں کے اندر تیسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اس کو تیسری رکعت کو الگ کر دو، اور گویا چوتھی رکعت شروع ہوئی۔ اب اس چوتھی رکعت میں قنوت پڑھو، قنوت کے معنی دعا کہیں، پڑھو جتنی پڑھنے ہو پڑھو۔ ایک مرتبہ میں لندن سے چلا، ڈرائیور نے کیسٹ لگایا، حرم میں امام صاحب وتر پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے وتروں میں قنوت پڑھنا، دعا کرنا شروع کیا، تو لندن سے برمنگھم آیا، تب جا کر وہ دعا پوری ہوئی، پون گھنٹے میں جا کر۔ اب ہم تو اللہم انا نستعینک کا یاد کر رکھی ہے، اس کو بھی سمجھتے کچھ نہیں، لیکن جو اہل لسان ہے، جو زبان جانتے ہیں، وہ تو ساری آج بھی امام حرم جب دعا کرنے شروع کرتا ہے وتروں کے اندر تو کتنی بھی، تو بہرحال دعا کا محل نماز کا اندر ہے، چاہے نفلوں کے سجدے میں کرو، فرضوں میں سجدے میں نہیں کرنا، کیونکہ فرضوں کے سجدے میں دعا کرنے لگو گے تو نماز لمبی ہو جائے گی اور مقتدیوں کے لیے بھاری ہو جائے گی، اور جو امام بن کر نماز پڑھائے اس کے لیے حکم ہے کہ ہلکی نماز پڑھائے، لہذا 3 مرتبہ تسبیح کہے یا 5 مرتبہ تسبیح کہے، اس سے زیادہ دعا کر کے نماز کو لمبی نہ کرے۔ لیکن نفلیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، وہ اس کا اپنی نماز ہے، اس کے سجدے میں جتنی چاہے دعا کرے، اسی طرح سے وتروں میں دعا کرے، اور اصل قاعدے اخیرہ میں تو ہر ایک کو دعا کرنی ہے۔ لیکن اب میرے بھائیوں بتاؤ، جب اسلام عرب سے نکل کر کے عجم میں پہنچا اور ساری دنیا میں اسلام پہنچا،
آج ساری دنیا میں مسلمان نماز میں دعا کرنے پر کہاں قادر ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ایک یاد کر رکھا ہے ہم نے، وہ بھی ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا ہے، پر جب ہم نہیں جانتے تو یہ ایک ذکر ہوا، دعا نہیں ہوئی۔ دعا تو اس وقت ہے کہ جب ہم سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارے دل کی مقصد اور مراد ہے اور وہ ہم اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں تو دعا ہے، اور ہم تو سمجھتے کچھ نہیں۔ ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں۔ قنوت پڑھتے ہیں، اس میں دعا کرتے ہیں، ہر قنوت پڑھتے ہیں ایک جملہ پڑھتے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو آپ کا گنہگار ہے، آپ کا گناہ کرتا ہے، اور اس کا بیٹا داڑھی منڈا ہوا منڈاتا ہے اور گھر میں رہتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، اور روز کہتا ہے وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، وہ سمجھتا کچھ نہیں۔ اگر سوچتا تو یہ جو گھر میں ڈر منڈا، جو اس کے سامنے بیٹا داڑھی منڈا رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کو گھر میں کیسے رہنے دیتا ہے؟ لیکن نہیں، ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں کہ ہم نَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ہم اجمی، اور اب تو اجمی نہیں، عربوں کا حال یہ ہے کہ ان کے جو علماء ہیں وہ تو عربی جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، اور عربی نماز میں صحیح عربی دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو عام عرب ہیں وہ تو دارجہ بولتے ہیں، وہ تو صحیح عربی نہیں بولتے، اور وہ ان کی دارجہ تو ہماری عربی اردو اور انگریزی جیسی ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ بہت پرانا قصہ ہے، ایک معاملے میں ہمیں پولیس کے یہاں جانا پڑا، تو ہم نے ایک چور پکڑا تھا، اس کو لے کر پولیس کے یہاں جانا پڑا، تو ہم نے اس کو پولیس کے افسر سے کہا، تو وہ نہیں سمجھ پایا، ہماری عربی سمجھا ہی نہیں، اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ ہم نہیں سمجھ رہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ سعودی عربی بولنے والا لاؤ، تو پھر ہم ایک بندہ تھا جو یہاں کا وہاں رہتا تھا، اسے لے گئے کہ بھئی چل تیری عربی کی اب ضرورت ہے۔ تو اب تو ان کے عام اتنے پولیس بڑا افسر ہے، وہ ہماری عربی کتاب یہ نہیں سمجھ سکا، علماء سمجھتے ہیں، باقی عام عرب بھی نہیں سمجھتے، اور عجم تو سمجھتے ہیں ہی نہیں۔ بس اب میرے بھائیوں ایک ٹھنڈے دل سے غور کر کے بتلاؤ کہ اگر نماز کے بعد متصلاً کوئی فصل نہیں ہونا چاہیے، امام صاحب کوئی اعلان نہ کریں، کوئی دوسرا کھڑا ہو کر کے چندے کا اعلان نہ کرے، سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہر بندہ اپنی زبان میں اپنے دل کی مراد اللہ سے مانگے، تو یہ دعا گویا نماز میں ہے، اگرچہ ہے تو باہر، لیکن اس کو گویا نماز میں کہیں گے۔ اور اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے بعد آج کل گڑبڑ ہے، کبھی تو امام صاحب سلام کے بعد میں کچھ دعا اعلان کرتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں، اب یہ دعا نماز کے اندر نہیں رہی۔ کبھی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے چندے کا اعلان کرتا ہے پھر دعا ہوتی ہے، اب یہ دعا نماز میں نہیں رہی۔ نماز کے بعد سلام کے بعد فوراً متصلاً کوئی فصل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد دعا کرو، اور دعا ہر بندہ اپنے دل کی مراد اپنی بھاشا میں اپنی لینگویج میں اللہ سے مانگے۔ امام صاحب زور سے چہل ربنا پڑھے، یہ دعا نہیں، یہ تو ذکر ہے، وہ امام صاحب بھی نہیں سمجھتے کہ میں کیا ربنا پڑھ رہا ہوں۔ یہ بھی ایک رسم ہے دعا کی، وہ رسم نہیں۔ سلام کے بعد میں متصلاً ہر بندہ اپنے دل کی مراد اپنی زبان کے اندر مانگے، تو یہ دعا جو بعد میں نماز کے باہر ہے یہ گویا اندر ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے بعد یہ دعا حسن، اچھا ہے، سنت نہیں ہے، حسن اچھا ہے، تو جواز اس کے اندر خود آ گیا، جائز بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، ساری دنیا کے مسلمان اس کو اچھا سمجھتے ہیں، بس یہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ اسی کا اجماع، اس کا نام اجماع امت ہے، اجماع امت سے یہ ثابت ہے۔ بہرحال میں نے یہ ایک مثال پیش کی، ایسی بہت مثالیں ہیں کہ جو ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن کے تحت میں آتی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ سورہ نساء میں یہ آیت گزری
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مومنین کے راستوں کے اگینسٹ خلاف چلتا ہے، تو مسلمانوں کے راستوں کے اگینسٹ چلتا ہے، خلاف چلتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جدھر جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اور کہاں جائے گا؟ آئے گا تو ہمارے پاس، ہم اس کو جہنم میں ٹھونسیں گے۔ اسی سے مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ یہاں رک کر کے رکو، امت میں اب 73 فرقے ہو گئے ہیں۔ اس 73 فرقوں کا اتفاق مراد نہیں ہے، 73 فرقوں کا تو کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ ان میں سے جو اہل حق ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں، جو ائمہ اربعہ کا 4 ائمہ کا فالو کرتے ہیں، وہ کسی مسئلے پر متفق ہیں تو یہ اجماع ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، پوری امت کے 73 فرقوں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس امت میں جو صحیح ہیں یعنی اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ 4 ائمہ کے فالوورز ہی ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے دروس مئت دروس کے درس نمبر سبق نمبر 95 میں اس کی صراحت کی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہے یہی اہل حق ہے۔ یہ 4 ائمہ کے ماننے والے کسی مسئلے پر متفق ہوں تو یہ اجماع امت ہے۔ اگر کوئی گمراہ فرقہ اختلاف کرے تو گمراہ فرقے کا اختلاف معتبر نہیں ہے۔ دیکھو میں مثال دوں، اجماعی مسئلہ ہے کہ مسلمان کے لیے 4 بیویاں ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے، 5 جمع نہیں کر سکتا۔ ایک فرقہ ہے غیر مقلدین کا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جتنی چاہو بیویاں کر سکتے ہو، حدیث میں ہے کہ حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھی، تو حدیث پر عمل کرو، 9 بیویاں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے عرف الجادی، عرف کے معنی خوشبو، الجادی کے معنی زعفران، عرف الجادی زعفران کی خوشبو۔ نواب صدیق حسن خان بڑے عالم گزرے ہیں غیر مقلدین کے، ان کے صاحبزادے ہیں، لڑکے ہیں نواب نور الحسن خان، ان کی کتاب ہے عرف الجادی۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 4 بیویوں میں حصر نہیں ہے، جتنی چاہو بیویاں کر سکتے ہو۔ وہاں پھر انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں میں تو اجماع سے ثابت ہے کہ 4 بیویاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہاں اجماع ہے، ہمارا اختلاف ہے۔ یہ لکھا ہے جملہ کہ اجماع کہاں ہے، ہمارا اختلاف ہے۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کے اختلاف جو ہے اجماع کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ اجماع جو ہے ائمہ اربعہ کے متبعین کا اجماع۔ اور دیکھو یہاں ایک بات اور بھی سنو، اگر سعودیہ والے حنبلی ہیں، لیکن وہاں کہتے تو ہیں کہ ہم حنبلی ہیں لیکن ہیں غیر مقلد۔ بس اگر سعودیہ میں کوئی لوگ اس میری بات کا انکار کریں تو وہ کہ یہ تو حنبلی ہے اور انکار کر، وہ حنبلی نہیں ہو تو غیر مقلد ہیں۔ بہرحال 4 ائمہ کے ماننے والے متفق ہیں کہ نماز کے بعد متصلاً دعا کرنا اپنی زبان میں ہی حسن ہے، اچھا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی 4 ائمہ کے علماء کا اجماع، یعنی اجماع امت یہی دلیل ہے۔ بس اسی طریقے پر جب میرے بھائیوں بیعت ثابت ہے، مردوں کی بھی بیعت ثابت ہے، عورتوں کی بھی بیعت ثابت ہے، اور اس پورے 1400 سال میں کسی نے عورتوں کو تو اجازت نہیں دی ارشاد کی، کیونکہ عورتوں کو نبوت نہیں ملی، اللہ نے دی، کیونکہ نبوت عورت ہونے کی حالت میں عورت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نبوت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی۔ تو اگر اس کو عورت کو اگر خلیفہ بنایا جائے گا تو وہ عورت ہوتی ہوئی وہ خلافت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی۔ لہذا ماضی سے 1400 سال سے مردوں کو اجازت دینے کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور پہلے لفظ آتا تھا مسترشد، دینی رہنمائی حاصل کرنے والا، یہ لفظ آتا تھا۔
اور پھر وہ مسترشد جو ہے وہ آگے مرشد بنتا تھا، آگے رہنمائی کرتا تھا. بعد میں لفظ بنا، جیسے قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں کہیں تصوف کا لفظ نہیں آیا، جگہ جگہ احسان، محسنین یہی لفظ آیا ہے. حدیثوں میں ایک دوسرا لفظ زہد اور زہادہ بھی آیا ہے، تصوف کا لفظ حدیث میں بھی نہیں آیا. لیکن بعد میں جب ساری دنیا ٹیلی کاٹ کے کپڑے پہننے لگی اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اون کے کپڑے پہنتے رہے، تو خادی بھنڈار کے کپڑے پہنتے رہے، تو ان کا نام صوفی اور تصوف بن گیا. تو اب یہ زمانے کے اعتبار سے اصطلاحیں بدلتی ہیں، ورنہ یہ جو احسان، محسنین، زاہد، زہادہ، صوفی، تصوف، یہ سب ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ زمانے کے اعتبار سے تعبیریں بدلی. پہلے مسترشد، جب تک مرید ہے، پیر سے رہنمائی، دینی رہنمائی حاصل کر رہا ہے تو وہ ہے مسترشد. پھر اس کے بعد جب وہ کامل ہو گیا تو اب اس کو اجازت دے دی تو اب وہ مرشد بن گیا، اب وہ دوسروں کی رہنمائی کرے گا. پر اس پر تمام 1400 سال سے اجماع چلا آ رہا ہے، بس اس کی دلیل یہ اجماع امت ہے. خلیفہ اور مجاز کی جو، پھر یہ جو خلافت اور مجاز ہے یہ کاروبار بن گیا. یہ جو کاروبار اب بن گیا ہے یہ میری مراد نہیں ہے. یہ جو اب کاروبار بن گیا ہے، کاروبار کیسے بنا؟ اب یہ جو پیری مریدی ہے ہدیے لینے کے لیے ہے، ہدیے لینے کے لیے ہی پیری مریدی ہے. اور ہمارے اکابر، میں نے بتلایا تھا کہ حضرت گنگوہی نے نواب سلطان جہاں بیگم کی بیعت قبول کی تھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ کوئی احسان و مروت کا معاملہ نہ کریں. اور حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں اگر کوئی ہدیہ دینا چاہے تو پہلے درخواست دو اور اجازت ملے تو ہدیہ لاؤ، ورنہ ہدیہ نہیں لا سکتے. اور ہمارے پالنپور کے حضرت مولانا محمد نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ تو کسی کا ہدیہ قبول ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں ان مومنوں کو پیروں کی بیعت میں سے نکال کے لایا ہوں، اور یہ جو پیر ہیں وہ ہدیے وصول کرنے کے لیے پیری موریدی کرتے ہیں. تو اگر حضرت بھی ہدیے لینے لگیں گے مومنوں سے تو پھر بات وہی ہو گئی جو ان کی تھی، پیروں کی تھی. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو کاروباری خلیفہ ہے، کاروباری مجازن ہے، میری یہ مراد نہیں ہے. لیکن جو صحیح بندے ہیں وہ صحیح ہے، اور اس کی دلیل اجماع امت ہے، اور 1400 سال سے یہ سلسلہ اجازت کا چلا آ رہا ہے، لہذا صحیح ہے. بس یہ جو کاروباری سلسلہ ہے اس کو روکو، اپنے گھر بیٹھو. جو بھی ہدایت کا طالب ہے وہ آپ کے پاس آئے، پہلے اس کو جانچو کہ وہ واقعی کسی صحیح مقصد سے بیعت ہونا چاہتا ہے یا کوئی برا مقصد ہے. جب معلوم ہو جائے کہ نہیں صحیح مقصد ہے پھر بیعت کرو. پھر اس کو اپنے پاس رکھو، رگڑو، سال بھر رکھو اور عرصے دراز تک رکھو اور رگڑو. پھر جب اس میں کمال پیدا ہو جائے تو پھر اس کو اجازت دو. آج کل جو سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 2-4 مرتبہ سیزن وار رمضان میں آ گیا اور بڑے بڑے ہدیے لے کر آ گیا، پروپیگنڈا کرنے کے قابل ہو گیا تو خلیفہ بنا دیا، اجازت دے دی. یہ اس کی دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے. جو صحیح اجازت ہے اور خلافت ہے اس کی دلیل میں بتا رہا ہوں کہ وہ اجماع امت ہے. پیری مریدی میں خلیفہ یا مجاز بنانے کی کیا دلیل ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے حقیقت بھی سمجھائی. بیان میں کہا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. یہ صحیح کہا تھا میں نے. اور اگر حضور نے صحابہ نے ایسا کیا ہو تو دلیل لو. دلیل تو کوئی لاتا نہیں. میں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا ہے. تو کیا یہ بدعت ہے؟ بدعت نہیں. اور میں نے مثال دی کہ یہ جو نماز کے بعد اپنی اپنی بھاشاؤں میں دعا کرنا ہے حضور سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، مگر اس کو کون بدعت کہے گا؟ اجماع امت سے یہ حسن ہے. اسی طرح سے یہ بھی بدعت نہیں ہے. بدعت کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ غیر مقلدین نے چلایا ہے. کوئی بھی بات ہاں بدعت، جیسے ذرا حدیث جو حدیث نہیں ماننے کا حدیث ضعیف، ایسے ہر چیز کو بدعت کہہ دیا. بدعت وہ چیز جس کی اصل نہیں ہے یا روٹ نہیں ہے، اگر جڑ بھی ہے
اس کا روٹ ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہے، اور اس کا روٹ ہے حضور نے صحابہ کو، مردوں کو، عورتوں کو بیعت کیا ہے، اور بیعت کرنے کا مقصد ان کی تربیت ہے، اور تربیت کریں گے تو پھر امت نے، علماء نے 1400 سال سے امت علماء نے جو تربیت یافتہ تھے ان کو اجازت دی کہ جاؤ شروع ہوتا ہے۔